لڑکیاں انگریزی پڑھ رہی ہیں. اقبال نے آج سے زمانے پہلے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. یہ ربش کیسے گل کھلائے گی؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اور پردہ اٹھ گیا. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی ذرا اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کرو. کہنے لگے آپ کو میری پرسنل میٹر میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی پر مجھے یقین ہے، ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے. میں نے کہا میں آپ کو اپنے الفاظ سے ذلیل کروں گا تو آپ کو تسکین نہیں ہوگی. میں آپ کو ذرا کسی بڑے کے الفاظ سناتا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی، ان سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. آپ نے فرمایا ظالم جاہل میری نظر سے دور ہو جا. کیسی بکواس کرتا ہے بھروسہ بھروسہ. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ اور یہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں کہتا نہیں. ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھی اور تھانے میں کہنے لگا میری عزت بچا بیٹی، چل واپس چل. تو اس نے کہا میں تجھے جانتی نہیں ظالم، تو ہے کون؟ بھاگ جا یہاں سے، میں تجھے پہچانتی نہیں. اس کا بھائی آگے بڑھا، بہن وہ ہمارے مذہب کا لڑکا نہیں ہے، چل بچا لے، چھوڑ اسے، چھوڑ دے، ہماری ناک کٹ جائے گی. اس نے کہا اب تیری ناک کٹ رہی ہے؟ تو میرے سامنے جو دوسروں کی لڑکیوں سے فون پہ ٹیلی فون میں بات کرتا تھا تو تجھے شرم نہیں آتی تھی؟ تیری بہن کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ تو نے جو فلمیں ڈرامے مجھے دکھائے انہوں نے تو مجھے بگاڑا ہی ہے. تو جو گھروں میں ٹی وی چلاتا تھا، فلمیں چلاتا تھا، میں تیرے ساتھ بیٹھ کے فحاشی کا بدتمیزی ناٹک دیکھتی تھی. کیا ہے یہ سیریل جسے مسلمانی نام دیا گیا ہے؟ یہ ٹیوشن دیتے ہیں بدکاری کی، دیور اور بھاوج کی نازائز محبتیں دکھائی جاتی ہیں اور مسلمان نام رکھ دیا اس کا ناٹکوں کا. اور اس سے کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں مگر عرض کیے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھ پہ اس کی پکی خبر ہے. اور بڑے معتبر لوگوں نے کی رپورٹ یہ ہے کہ 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 40,000 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں، اور وہ غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں. وہ ہماری بچیاں، مجھے کوئی تکلیف ہوگی، میری بیٹی تھوڑی گئی ہے، مگر اگر میں یہ سوچوں گا حضور کی کلمہ پڑھنے والی چلی گئی تو مجھے تکلیف ہوگی. میں سمجھوں گا میری بہن چلی گئی، تکلیف ہوگی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں سارے لوگوں سے، مجھے بتاؤ آپ اس بھائی کے دل پہ، اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جس کی بہن کے ماتھے پر وہ تلک دیکھ لے؟ کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے دیں؟ ہم اتنے سوسائٹی کی وجہ سے خراب ہو گئے، جیسی دنیا ویسی ہم چلیں گے. ہمارا رسول تو ہمیں بلند کرنے کے لیے دنیا میں شریعت لائے تھے اور ہم نے اس شریعت کو نظر انداز کر دیا. اللہ نے عورت کے لیے تو نظام بدلے ہیں. اتنا پردہ ضروری ہے کہ مرد کے لیے یہاں تک حکم ہے کہ جب وہ نماز کے لیے نیت باندھے، بڑی تکبیر کہے تو یہاں تک ہاتھ لے کے آئے. عورت کے لیے حکم ہے بس یہاں تک ہاتھ لائے. اس کا رب نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو. توجہ، صفا مروا پہ سب دوڑیں گے مگر یہ نہیں دوڑے گی. اس کا رب نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو. جب اس کے گھر میں اخلاق سب پر فرض ہے، ہر وقت فرض ہے اخلاق، مگر عورت جب گھر میں تنہا ہو اور اس کا شوہر گھر میں نہ ہو اور جب کوئی آئے تو پھر فقہا نے لکھا کہ جب کوئی آواز دے کے کہے تیرا شوہر کہاں ہے تو وہ نسوانی آواز میں بات نہ کرے، مترنم آواز میں بات نہ کرے، بلکہ وہ اپنے لہجے کو کرخت کرے اور سخت کرے. اور وہ جب پوچھے کہاں ہے تیرا شوہر تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، کہاں کب آئے گا مجھے نہیں پتا کب آئے گا. یہ تو چھوڑو، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. اب تو ہم اپنی بیویوں کے سامنے اپنے دوستوں کو بٹھالتے ہیں اور اپنی بیویوں کے حسن پر داد چاہتے ہیں. لوگ معذ اللہ اپنے بیوی کے نمبر اپنے دوست کو دیتے ہیں اور دوست کو بیوی کے نمبر دیتے ہیں. کیا ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں اور پھر جب ایک دن گھر میں نقب لگ جاتا ہے، جب شکور مر جاتا ہے تو پھر رونے لگتے ہیں. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ اعتبار کس بات کا ہے؟ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے. کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ امی، ہماری سب کی ماں سیدہ عائشہ ام المومنین قرآن پڑھ رہی ہے. مدینے میں قرآن کی آواز ہلکی سی چھلک کے باہر کو مسجد تک آ گئی. مسجد تک آئی، حضور نے پتھر اٹھا لیا. سرکار نے پتھر اٹھا کے اس جگہ پہ لگایا جہاں سے آواز آتی تھی. پھر اٹھ کے اندر گئے، فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. سننے والے ان کی اولادیں ہیں، ابو بکر ہیں، ان کے ابا ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، صحابہ ہیں، متقیوں کے پیشوا ہیں.
ہے اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. پڑھنے والی وہ عائشہ ہے جس کی باقی قرآن نے بیان کی, اور جگہ مدینہ ہے. پھر بھی حضور نے گوارا نہ کیا کہ آواز باہر جائے. آج تو میاں پڑھے لکھے لوگوں کی شادیوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں. ان کے قدموں میں ہمیں کوئی کسی سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. شریعت شریعت ہے, جو شریعت سے ہے وہ ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. ہاں سمجھ آئے کہ نہیں؟ شریعت سب کے لیے ہے, پیر کے لیے بھی وہی ہے, مرید کے لیے بھی وہی ہے. جس علی کے نام پہ لوگوں نے اپنے گھر کی تجوریاں بھر لی, اور جس فاطمہ کے نام کو بھلایا, افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تصویریں ان کے گھروں کے سامنے آئیں, ان کے گھروں کے, ان کے بزرگوں کے جوتے ہمارے سر پر, ان کی عظمتیں ہمارے دلوں پر, ہم سب ان کے غلام خادم, مگر ان کی روحوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں بتاؤ آج حالات کس طرح کے ہیں؟ گھر میں عورتیں رہتی ہیں بالکل عام کپڑے پہنے رہتی ہیں, اور جب باہر جاتی ہیں تو میک اپ کرتی ہیں. یہ نئی بدعت چالو ہوئی ہے اور کچھ دنوں سے یہ ہے. اپنے شوہر کے لیے کوئی نہیں, ان کا جو ہے وہ نہیں ہوگی. اپنے شوہر کے لیے وہی برا چہرہ, وہی جو وہ بیکار سی باتیں کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بیوی اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے, فرماتے ہیں جب آئینہ دیکھتی ہے نا تو جتنی مرتبہ آئینے پہ نظر پڑتی ہے اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بولو تو سبحان اللہ. اور جب وہ باہر نکلے بے پردہ ہو کے نکلے, ایک دن میرے حضور نے فرمایا یہ بتاؤ صحابہ خیر النساء کون ہے, اچھی عورت کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے. فرمایا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی حضور جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے. فرمایا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں میرا دروازہ بالکل مسجد نبی میں ہی تھا, کہتے میں بیٹھا بھی دروازے کے پاس ہی تھا, ایک دم اپنے گھر میں چلا گیا. میں نے سیدہ سے کہا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام ابیہا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ. میں نے کہا فاطمہ آپ یہ بتائیں کہ خیر النساء کون ہے؟ انہوں نے پلٹ کے کہا آپ تو باب العلم ہیں, آپ ہی بتائیں کون ہے. تو میں نے کہا نہیں باب العلم تو میں ہوں مگر آپ عورتوں کی سردارہ ہیں, آپ بتائیں. تو کہتی فرماتے بغیر رکے بغیر سوچے فرمایا ابا سے عرض کر دیجئے خیر النساء وہ ہے نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں حضور کا دربار لگا ہوا ہے, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور میں عرض کروں, پر میں بولو علی کا حضور خیر النساء وہ ہے نہ جسے کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے. کہتے ہیں حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, حضور رونے لگے. میں نے دیکھا حضور کو, پھر حضور نے روتے روتے فرمایا علی میں نہ کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ تیری بات نہیں, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. ایک بات یہاں پر پیش کر رہا ہوں, آخری سیدہ کائنات کی آخری وقت کی بات. یہ حضرت ابوبکر کی بیوی اسما بنت عمیس کہتی میں نے دیکھا حضور کی بیٹی اپنے وصال والے دن رو رہی تھی. میں نے کہا حضور کی بیٹی کو موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کہ اس بات کا ڈر ہے جیتے جی تو پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے تب تک ڈھک کے نہیں جاتی تھی میت, عورتوں کی بھی. جب میت لے کے چلتے تو کاندھا لگاتے نا تو میت ہلتی ہے. اور سیدہ کی فکر دیکھیں, فرمایا مجھے اس بات کی فکر ہے جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو میری بے پردگی ہو جائے. جب لوگ کاندھا بدلیں, یہ ہے سیدہ کائنات, یہ ہے مخدومہ کائنات. ہاں کوئی ملا کے تو دیکھو, اتنی بڑی فکر. کہنے لگی مجھے انتقال کے بعد کی فکر ہے. اور کہتی ہوں میں نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا حضور کے وصال کے بعد. اللہ اکبر. مٹی حضور کی مزار کی قبر کی لیتی تھی ہاتھ میں اور کہتی تھی علی دیکھو میرے ابا کی مٹی قبر کی سونگ کے, جیسے میرے ابا کی مٹی ہے نا قبر کی, اگر کوئی اسے سونگ لینا تو اسے کبھی مشک کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی. اور کبھی مسکرائی نہیں. ام ایمن کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں, حبشہ میں عورتوں کے جنازے ڈھک کے جاتے ہیں, ہم آپ کا ڈھک کے لے کے جائیں گے.
کہتی وہ مسکرانے لگی. میں نے کہا سیدہ ایک بات بتاؤں, کہاں ایک بات پوچھوں, کہاں آج تک کبھی مسکراتے نہیں دیکھا, 6 مہینے ہو گئے حضور کو وصال کیے ہوئے, آج کیوں مسکرا رہی ہے؟ کہنے لگی میرے آخری پردے کا جو انتظام ہو گیا ہے نا, میں اس وجہ سے مسکرا رہی ہوں. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا علی مجھے معاف کر دو. میں نے کہا کیوں, کہ میرا انتقال ہونے والا ہے. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے ابا کو خواب میں دیکھا تھا. ابا فرمایا کوئی ڈھونڈتے تھے؟ میں نے کہا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ میں تمہیں تو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ اکبر. کہنے لگے میرا وصال ہو جائے گا. اللہ اکبر. مولا علی سے کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کے کپڑے وپڑے سب ٹھیک کر دیے اور میرے حسن حسین کا خیال رکھنا, اور آپ بس اتنی گزارش ہے مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. اور مولا علی کہتے کس بات پر, کیوں؟ کہ ابا نے کہا تھا جب ملو تو اس حال میں ملنا, علی راضی ہو, آپ مجھے معاف کر دیں. مولا علی کہتے چلو میں نے تو معاف کیا, آپ بھی تو معاف کرو. فاطمہ میرے گھر 7 دن کے فاقے ہوئے مگر آپ نے کبھی کسی سے میری شکایت نہیں کی. فاطمہ آپ فاطمہ میرے گھر میں بھوکی نہیں چکی چلائی. آپ نے کہتے میں یہ بات کر ہی رہا تھا حضور کی بیٹی کا وصال ہو گیا. 28 سال کی عمر میں, میری بہنیں سنیں, 28 سال کی عمر میں حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا. ہاتھوں میں کہتے وہ زخم تھے. اللہ اکبر. حضرت بلال نے سنا تو سیدہ کے دروازے پہ آ کے بولے فاطمہ میں نے آپ کو گود میں کھلایا تھا, آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ ایک دم سب سے پہلے ہی ابا سے جا کے مل گئی. اللہ اکبر. حضرت عباس روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف کو نکلے اور روئے تو حضرت ابوبکر بولے کیوں روتے ہو؟ کہا ابوبکر تم بھی رو لو, آج وہ ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گئے جو پوری رات اپنے ابا کی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است, ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں خلفت دہا برخا کے ہوں پاشیدہ میں. اقبال کہتا ہے فاطمہ مجھے آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کی مجھے پاس ہے, اس کا لحاظ ہے. ورنہ اقبال تو یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ میں کعبے کا طواف نہیں کرتا, تربت فاطمہ کا طواف کرتا, اور جب میں سجدہ کرتا تو کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں, فاطمہ کی تربت کی طرف منہ کر کے کرتا. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت میں لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام, جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام. کیا کوئی ایسا مصرع کہہ سکتا ہے جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام؟ یعنی حضور کی بیٹی حضور کی جان کی راحت ہے. اللہ اکبر. اور تو دنیا میں عورتیں بہت آئی ہیں مگر کوئی اتنی بلند بھی عورت کے بارے میں سنا؟ کوئی عورت ایک طرف سے بلند ہوتی ہے مگر سیدہ کو جدھر سے دیکھو ادھر سے بلند تر نظر آتی ہے. اگر ان کی ماں کو دیکھو تو ان کی ماں خدیجہ ساری ماؤں میں بے مثال ہے. اگر ان کے بچوں کو دیکھو تو حسین و حسن سارے بچوں میں بے مثال ہے. اگر ان کے شوہر کو دیکھا جائے علی ان کے ولیوں میں بے مثال ہے. اور ان کے ابا جن پر وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی وہ پیغمبر سارے نبیوں میں بے مثال ہے. مگر جب تک عورتوں کے اندر یہ لحاظ باقی تھا, میری بات بڑی اب دھیان سے سنو, جب تک یہ لحاظ باقی تھا عورتیں اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی, بچے نیک ہوتے تھے. دلی کے اندر ایک عورت رو رہی تھی, سید فیملی کی عورت تھی, سیدہ تھی, سادات گھرانے کی تھی, روتی تھی رات کے وقت میں. جب وہ روتی تھی تو ایک دن اس کا بیٹا اٹھ گیا, 8-9 سال کا بچہ, اس کا بیٹا بھی سید ہے. اب اس نے اپنی ماں کو دیکھا روتے ہوئے, کہنے لگا امی کیوں رو رہی ہو؟ آپ کو میں روتے دیکھ رہا ہوں, کیوں رو رہی ہو؟ ماں کہنے لگی بیٹے اس وجہ سے میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا تھا تو میں نے سوچا ابھی کچھ دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا, میری قبر بنائی جائے گی, مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے, قبر میں دفن کریں گے, تختے لگائیں گے, اوپر سے مٹی ڈالیں گے, مٹی ڈالنے کے بعد لوگ جب جائیں گے تو ناک میں منہ میں کیڑے چل جائیں گے. بیٹے یہ کیڑا تو میں نے ہٹا لیا مگر قبر کے کیڑے کیسے ہٹاؤں گی میرے بیٹے, آج نہیں تو کل تو مجھے مرنا ہی ہے. کیسے روشنی سے محبت کر لے انسان مگر ایک دن تو تجھے مرنا ہی ہے. اندھیری کوٹری میں جانا. ماں جب روئی نا تو بیٹے کو پھر بھی اثر ہو گیا, کہنے لگا اماں تو ابھی بڑی ہے, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میں مر گیا تو کیا ہوگا میری ماں؟ بیٹے اس کو ڈرا کے ماں بولی ڈرانا چاہیے بیٹے, اور ڈرنے کی بات بھی ہے. بیٹے سجدے میں چلا جا, اللہ قبر سے محفوظ رکھے گا عذاب سے. میاں اور دیکھیں آپ, بیٹا سجدے میں گیا نا تو ماں پھوٹ پھوٹ کے روئی, اے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آ کے تو قبول کر لے. توفیق تھوڑی میں دے سکتی ہوں, توفیق تو ہی دے سکتا ہے نا میرے رب. میں بیوہ عورت تو میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں روز روتی تھی, ماں روز روتی تھی, روز روتے روتے وقت گزر گیا. لمحہ میاں ہفتے مہینے سال گزرے, بچہ بڑا ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کا بھی بیٹے کا بھی رنگ چڑھا دلی پہ رنگ چڑھا بیٹے کا بھی مثال ہو گیا. مگر اس کے بعد نہ جانے کتنی عورتیں آئیں, کتنی بڑی بڑی ملکائیں آئیں, مگر ان کی قبروں تک کے نشان موجود نہیں ہے. مگر جا کے
دنیا دیکھے، دلی میں ایمس میں آل انڈیا ہاسپٹل سے 1.5 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ساکیت کالونی، جو دلی کی سب سے مہنگی کالونی ہے، وہاں 3 بیگھہ زمین میں اس عورت کا مزار بنا ہوا ہے، اور ایسا آستانہ ہے کہ اس میں ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے۔ اس عورت کا نام زلیخا المعروف مائی صاحبہ رابعہ عصر اس کا لقب ہے، اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور آ کے مٹ گئے، ان کے نام تک نہیں، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلے لگتے ہیں۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے پھر اچھے دریافت ہوتے ہیں، بچے چپ۔ اور اب نوجوانوں سے کچھ آخری باتیں، علماء بیٹھے ہیں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، آخری باتیں نوجوانوں سے کر رہا ہوں۔ کیا سب میری بات بتاؤ بھائی، یہ بتاؤ، اب تو گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جا رہا نا۔ اب کوئی فیس بک پہ گندی لڑکی دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا اللہ میری توبہ ہے، یہ گناہ کا یہ ختم ہو گیا، بتا رہا ہوں۔ پہلے لوگ جب کوئی برا نظارہ دیکھتے تھے تو توبہ کرتے تھے، اب نوجوان لڑکے اتنا دیکھتے ہیں کہ بھول گئے توبہ بھی کوئی چیز ہے۔ نوجوان لڑکوں کے موبائلوں میں دیکھو، گندی تصویریں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، فیس بک، انسٹاگرام۔ اللہ، بابا فرید الدین گنجے شکر کا نام سنا ہے؟ ارے جانتے ہیں نا بھائی، بابا فرید توڑ کے کھانا کھاتے تھے، نظام الدین اولیا لکھا ہے کہ توڑ کے کھانا کھاتے تھے میرے پیر، اور وہ بھی چھوٹی سی ترازو میں، چھوٹے سے باٹ سے، اور وہ بھی ایک لقمہ، ایک دن میں ایک بار۔ میں نے پوچھا حضور اللہ بے حساب دیتا ہے یا آپ توڑ کے کو کھاتے ہیں؟ فرمانے لگے یار اللہ تو بے حساب دیتا ہے مگر میری محبت حساب مانگتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، حضور نے کھانا زندگی میں کتنا کھانا کھایا ہے، تو میں حضور کا غلام ہوں، حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ یہ بابا فرید ہیں، اسے کہتے عشق رسول۔ ہم کہاں آیا، کہاں ہم لوگ۔ اب بابا فرید کہتے ہیں مجھ سے میرے پیر قطب الدین نے کہا فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی ملیں گے، پہاڑ پہ چڑھ کے وہاں تمہیں کچھ عبرت بھی ملے گی، وہاں جاؤ، وہاں تم ملاقات کرنے جاؤ۔ تو پہلے ولی بھی ولی سے ملاقات کرنے جاتے تھے، اب تو پڑھے لکھے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے بابا فرید نا، وہ کہتے میں گیا لمبے سفر پہ، اوپر پہاڑ پہ کہتے چڑھا نا، تو اوپر میرا سانس پریشان ہو گیا، کہتے آکسیجن کم تھا، مگر میں نے جا کے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک باہر ایک غار ہے، غار گفا، کہتے اس کے باہر ایک پاؤں کٹا ہوا پڑا ہے۔ اندر میں نے جا کے دیکھا تو ایک بزرگ تھے، میں نے انہیں جا کے سلام کیا، وہ کھڑے ہوئے، بولے تیرا نام فرید الدین ہے؟ انہوں نے مجھے سینے لگایا، ان کا بھی ایک پاؤں نہیں تھا، کہتے بڑا نیاز حاصل کیا، بڑی برکتیں ملی، انہوں نے بڑی میری طریقت کو جو ہے وہ ترقی دی۔ کہتے پھر میں چلنے لگا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور ایک سوال کرنا چاہتا تھا میں رخصت سے پہلے۔ کہا بولو۔ کہا حضور برا تو نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے، ایک آپ کا نہیں، بس یہ سوال ہے۔ کہنے لگے بیٹے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے فرید، میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا حضور بتائیں، میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگے اللہ کا واسطہ بتا دیں۔ کہنے لگے جب میں کئی بار ان سے کہا نا تو وہ رونے لگے، یار تو کیوں میرا راز کھلوا رہا ہے؟ کہتے یہاں پہ جو ہے بارش بہت تیز ہوتی ہے، یہاں کوئی کمبل تھا نہیں، میں فقیر آدمی، کمبل ومبل ہونی۔ کہتے لمبی بارش ہوئی 1-1.5 ہفتے تو مجھے سردی زیادہ لگ گئی۔ کہتے میں گفا کے باہر بیٹھ گیا، دھوپ جب نکلی نا تو سکنے کے لیے، کہتے 1-2 گھنٹے سکائی تھا، ازمائش میں پڑ گیا۔ ایک لڑکی سامنے سے جا رہی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسینہ تھی، اس کے لب و رخسار پہ میں عاشق جیسا ہو گیا، میری نظروں نے میرے دل میں جو بھوچال پیدا کر دیا۔ حضرت مجد الفسانی فرماتے ہیں زنا کی تعریف یہ ہے کہ نگاہیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو پورا کر دیتی ہے، یہ زنا کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زنا جو کرے گا وہ اس کے گھر سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک حکیم صاحب اپنے گھر آئے، آ کر کے انہوں نے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگے بیگم دروازہ کھولو۔ بیگم باہر آئی، کہنے لگی دروازہ بعد میں کھولوں گی، پہلے یہ بتا کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ کہنے لگے گناہ کوئی نہیں کر کے آیا۔ کہا حکیم صحیح صحیح بتا، میں تجھے جانتی ہوں، تو کوئی ضرور کوئی نہ کوئی گناہ کر کے آیا ہے۔ تو بولا کیا بات ہے؟ کہا پہلے تو بتا۔ کہا گناہ تو کوئی نہیں کیا ہے، ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا نفس دیکھنے کی نیت سے، اتنی خوبصورت ہاتھ تھا، میں تھوڑی دیر پکڑا رہا، کہتے جب پکڑے رہا نا گندی نیت سے ایک دم خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ بس بولی یہی پوچھنا چاہتی تھی میں، تیرے یہاں جو 40 سال سے کام کرتا ہے پانی بھرتا ہے، اس نے آج میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے سوچا اس نے میرا ہاتھ ضرور، میرے آدمی نے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑا ہے جو یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے نا، کہتے میں نے اس لڑکی کو دیکھا نا تو میرے دل پہ جو ہے نا تھوڑا اس پہ اثر ہوا، تو کہتے میں نے اپنا پیر آگے بڑھایا، کہتے جب پاؤں آگے بڑھایا نا، کہتے بھی معلق تھا پاؤں، میرا پیر نیچے نہیں گرا تھا،
تھا؟ کہتے ہوا میں تھا پاؤں. کہتے جیسی میں نے پاؤں اوپر سے نیچے کرنے والا تھا نا، ایک دم ہاتف غیب سے آواز آئی، یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے ہے. دوستی ہم سے کرتا ہے، راتوں میں روتا ہمارے ساتھ ہے اور جاتا کسی اور کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. کہتے میں لرز گیا، میں وہیں پہ کانپ گیا، سہم گیا. میں نے کہا میرے مالک مجھے معاف کر دے میرے رب. میں تو سمجھتا تھا کہ تو بہت دور ہے، سجدہ کرتا تو سمجھتا تو بہت دور ہے، مگر تو کتنا قریب ہے میرے رب. تو تو میری دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب نکلا. کہتے میں نے کہا یاری پہ حرف آ گیا اب میرے رب یہ پاؤں اندر نہیں آئے گا. کہتے میں نے اس پاؤں پہ زور سے پتھر مارا. کہتے جب پتھر مارا تو میں بے ہوش ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. کہتے پھر ہوش آیا، پھر مارا، پھر بے ہوش ہو گیا. کہتے پھر میں نے اور ایک بار مارا. کہتے پھر ہلکے ہلکے اپنی ساری کھال، اپنی ساری نسیں کاٹ دی اور اپنا پاؤں نکالا جتنا باہر نکل گیا تھا. کہتے باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد باہر کو پھینک دیا اور کہا میرے یار اب تو مجھ سے راضی ہو جا. میں نے وہ پاؤں ہی کاٹ دیا جو تیرے خلاف اٹھا تھا. یا اللہ. کہنے لگے با فرید، وہ مجھ سے چپٹ کے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے گا. میں نے کہا اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا اور یہ واقعہ سن کے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. اے لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو، بڑا کریم ہے وہ، بڑا رحیم ہے وہ. اس کے شکر ادا کرو، اس سے کہو مالک زندگی میں آ کے ہم تجھے بھول گئے، ان قریب قبر میں جائیں گے کیسے کیسے گناہ کیے. مگر وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان پلٹ آ جا، واپس آ جا. دیکھ کیسا انسان، وہ کیسا مسافر ہے جو اپنے گھر سے چلا تھا سفر پہ مگر پھر گھر کو ہی بھول گیا، واپسی کو بھول گیا. تیرا گھر اللہ کی بارگاہ ہے، تجھے واپس پلٹ کے رب کی بارگاہ میں آنا ہے، اسی سے تجھے توبہ کرنی ہے. میرے بھائی تجھے اسی کی طرف جانا ہے جیسے میرے اور آپ کے دادا پردادا چلے گئے، سب کو جانا ہے. میں جب قبر میں جاؤں گا نا، اللہ چاہے گا خیریت سے جاؤں، دعا کرے. جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا رب جب قبر میں مجھ سے سوال کروائے گا نا فرشتوں سے، تو کیسا ستار ہے، سوچا تو کرو کبھی کبھی کیسا ستار ہے. یہ نہیں کہے گا اس نے راتوں میں کیا کیا یہ پوچھو، یہ نہیں کہے گا زندگی میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، نہیں. یہ فرمائے گا اس سے صرف یہ پوچھو یہ مجھے جانتا ہے، میرے حبیب کو جانتا ہے، دین کو جانتا ہے. کیسا ستار ہے، ایسا ستار ہے، کیسا ستار ہے. میرے عیب چھپا لے گا، مجھ پہ کرم کر دے گا. اور جب حضور فرماتے جس پہ کرم کرے گا نا قیامت کے دن، اس پہ رحم جس پہ کرے گا اس پہ رحمت کی چادر ڈالے گا اور چادر کے اندر سے پردے میں پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کہے گا ہاں مالک کیا تھا. فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں ہو گیا تھا رب. فلاں رات میں فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں مالک ہو گیا تھا. حضور فرماتے وہ سمجھے گا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، مگر میرا رب فرمائے گا وہ بندے تو نے گناہ کیا تھا مگر ایک محفل میں بیٹھ کے تو رو بھی لیا تھا، تو نے توبہ بھی کی تھی، تیری توبہ سے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ بڑا کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے. اس سے توبہ کرو، اس کے طرف پلٹ کے آؤ، اپنے رب سے معافیاں مانگو، ان اولیاء اکرام کے صدقے سے مانگو، ان علماء اکرام کے صدقے سے مانگو. اس سے کہو مالک مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اویس کرنی، ہم سب عاشق کہتے ہیں اپنے آپ کو مگر انہیں حضور نے اپنا عاشق کہا ہے. مگر ان سے کوئی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے صاحب کوئی نام نہیں ہے، اللہ کا بندہ. کہنے لگے کوئی نام تو رکھا ہوگا نا ماں باپ نے؟ کہنے لگے اگر اللہ مجھے معاف کر دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، ورنہ کیا میرا نام ہے. پھر لوگ پوچھتے تھے آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے اگر جہنم سے بچ گیا تو حال اچھا ہے، ورنہ کیا حال ہے. اپنے رب سے توبہ کر لو. کتنے لوگ ایسے اس محفل میں جو حضور علیہ السلام کے نام پہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں گردن کٹا دے گا؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اولیاء کرام کا بارگاہ ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. کتنے لوگ ہیں جو اس محفل میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. دو ہو گئے جو آج سے سنت کبھی نہ اڑائیں، جن کے داڑھی نہ ہو وہ کھڑے ہو جائیں. تین ہو گئے، کھڑے رہو. کوئی اور ہے؟ چار ہو گئے. سنت رکھاؤ، پانچ ہو گئے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکلوایا تھا جس نے سب سے پہلے داڑھی بڑھائی تھی. 1 2 3 4 5 6 ہو گئے.